الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 3 روزہ محاضرات علمیہ رد الہات کا آج پہلا دن اور ابھی چوتھی نشست ہے۔ مختلف گہرائی سے مختلف انداز سے رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے وجود پر دلائل چل رہے ہیں اور رب تعالیٰ کی توحید اور اسلام کی حقانیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ابھی اس نشست میں ہم قرآن کریم کی حقانیت پر بات کریں گے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جبکہ مخالفین یہ بات کہتے ہیں، ملحدین یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے تو اس کا کلام کیسے ہے؟ تو اگر ہم دلائل کی روشنی میں قرآن کریم کا اللہ کا کلام ہونا ثابت کر دیں تو قرآن کی حقانیت بھی ثابت ہو جائے گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ثابت ہوگی اور رب تعالیٰ کا وجود بھی ثابت ہوگا۔ تو مختلف طرح سے الہاد کا رد ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت پر بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت کو مختلف انداز سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ، قرآن کریم نے مستقبل کے معاملات کے متعلق بہت ساری پیشگوئیاں کی ہیں کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں۔ اب اگر یہ کسی بندے کا کلام ہوتا، اللہ کا نام نہ ہوتا، تو پھر ان پیشگوئیوں کا مستقبل میں بعین ہی اسی طرح واقع ہو جانا جس طرح قرآن نے خبر دی ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر پیشگوئی کی قرآن نے کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے اور ہوا، تو یہ دلیل ہے کہ واقعی یہ کلام الہی ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق مستقبل کے متعلق خبر دی کہ ایسا ہوگا اور واقعی ایسا ہوا۔ کئی پیشگوئیاں قرآن کریم میں موجود ہے۔
مختلف پیش گوئی ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہے۔ مثلا نمبر 1، سورہ انفال میں پارہ نمبر 9 آیت نمبر 7 میں جنگ احد کے متعلق، جنگ بدر کے متعلق پیش گوئی کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا مسلمانوں سے کہ 2 گروہوں میں سے ایک کو تمہارے ہتھے چڑھاؤں گا، یا ابو سفیان کا لشکر یا مقابلے پہ آنے والا ابو جہل کا لشکر، ان دونوں میں سے ایک کو تمہارے ہاتھ چڑھاؤں گا۔ اب دیکھو یہ پیش گوئی ہے، واقعی ایسا ہوا کہ ابو جہل کا لشکر مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا۔ تعداد 1000 سے زیادہ تھے ابو جہل کے لشکر کی، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اس کے باوجود ان کا جو حشر ہوا تاریخ جانتی ہے کہ 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ تو جو پیش گوئی قرآن میں اللہ پاک نے فرمائی تھی کہ ان 2 جماعتوں میں سے یا تو ابو سفیان کا تجارتی لشکر، تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ چڑھاؤں گا، یا ان کو، واقعی ایک ہاتھ میں لیا مسلمانوں نے اور مسلمانوں نے اس پر فتح پائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، اللہ پاک اس وقت کو یاد کیجیے جس وقت کہ اللہ پاک تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک تمہاری ہے۔ باقی ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پیش کوئی مستقبل کے متعلق کی ہے اور واقعی موقع پر سچ ثابت ہوئی ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی قرآن کلام الہی ہے، اور اللہ پاک نے اپنے علم کی بنیاد پر مسلمانوں کو خبر دی تھی، اور واقعی مسلمان جو وعدہ کیا تھا اللہ پاک نے اس وعدے کو پورا فرمایا۔ قرآن کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ثابت ہوا، قرآن کا کلام الہی ہونا بھی ثابت ہوا، حضور پر یہ قرآن نازل ہوا، آپ کا نبی ہونا بھی ثابت ہوا۔ دوسری دلیل، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے استخلاف کا وعدہ فرمایا کہ اس سرزمین پر مسلمانوں تمہیں خلافت عطا کروں گا، اس دنیا میں اس زمین پر سرزمین پر نظام خلافت قائم ہوگا، اللہ پاک تمہیں اس سرزمین کا وارث بنائے گا۔ دیکھیں یہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 55 ہے، 18واں پارہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ پاک نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے، کہ ضرور بھی ضرور تم کو زمین میں خلافت عطا کروں گا۔ یستخلفنہم زمین تو غیب کیا، ضرور بھی ضرور ان کو خلافت عطا کروں گا، زمین کا نائب بناؤں گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ پاک نے ان سے پہلے یعنی ان مسلمانوں سے پہلے اللہ پاک نے اہل ایمان کو اس سرزمین کا وارث بنایا۔ دیکھیں مسلمانوں سے پہلے بنی اسرائیل
سرزمین کے وارث بنے۔ اللہ پاک نے اب مسلمانوں سے وعدہ فرمایا، ہم کہتے ہیں یہ وعدہ واقعی اور حق ثابت ہوا، اور یہ پیش گوئی واقعی حق ثابت ہوئی۔ اللہ پاک نے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس خلافت استخلاف کے وعدے کو پورا فرمایا، اور واقعی حق سچ ثابت ہوا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی قرآن کریم یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر جن پر یہ وحی اتری، اور اللہ پاک کی ذات موجود ہے، اور اللہ پاک کا وجود بڑا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک پیش گوئی کفار کے خاص گروہ کے بارے میں فرمائی ہے کہ جو بھی ہو جائے ان کو آپ جتنا چاہے واضح و نصیحت کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کافروں کے خاص گروہ کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں پیش گوئی فرمائی، واقعی ایسا ہوا، وہ بے ایمانی بہت ہوئی۔ سورہ بقرہ کے یہ پہلے رکوع میں ان کا تذکرہ ہے نا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذروا لا یؤمنون، کہ بے شک یہ لوگ کافر مخاطب خاص کرو، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذروا، آپ ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں نہ ڈرائیں بہت زور سے ان کو کام نہیں آئے گا، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ اب دیکھیں ایمان قبول کرنا ان کے اپنے اختیار میں تھا، چاہتے تو قبول کر لیتے نا، کہتے ہم تو ایمان لے آئے، ہمارے بارے قرآن کہتا ہے ایمان نہیں لیں گے، لیکن ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔ جو پیش گوئی فرمائی تھی اللہ پاک نے، پیش گوئی اپنی وسط سے ابو جہل کے بارے میں کہا گیا، امیہ بن خلف کے بارے میں کہا گیا، ابو لہب کے بارے میں کہا گیا، عتبہ شیبہ کے بارے میں کہا گیا، خاص گروہ تھا جن کے بارے میں کہا گیا، وہ ایمان نہیں لائے۔ تو پیش گوئی فرمائی سچ ثابت ہوئی، یہ دلیل ہے اس بات کی، قرآن واقعی اللہ کلام ہے، حضور علیہ وسلم نبی برحق ہے، اور اللہ پاک کا وجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے۔ وگرنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں اس طرح پوری ہو جائیں جس طرح کہی گئی۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعلق فرمایا گیا، قرآن کریم کے متعلق کہ اس قرآن کریم جیسا کلام عرب بارو سارے مل کر بھی تم نہیں بنا سکتے۔ جب یہ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو اس وقت کفار نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوتا، اللہ کلام نہیں ہے، بلکہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ لیتے ہیں، اور گھڑنے کے بعد کہتے ہیں مجھ پہ ان کا اپنا کلام ہے۔ تو اللہ پاک نے ان مشرکین کو چیلنج کیا اور دیگر کفار کو چیلنج کیا کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے، اللہ کلام نہیں ہے، تم بھی عربی جانتے ہو بلکہ عربی میں ماہر ہو، تم تو اپنا عربی میں ماہر ہونے کا ایسا دعویٰ کرتے ہو کہ دوسروں کو تم عجم کہتے ہو اپنے مقابلہ میں، تو ٹھیک ہے پھر تم بھی اس طرح کا قرآن بنا کے دکھا۔ بیچارے کوشش میں لگے رہے، رات کو بیٹھتے، ساری رات میں سے لگتے قرآن کے مقابلہ میں، انہوں نے کوشش کی بھی ہم بھی کتاب بنا کے پیش کر دیں۔ پھر قرآن نے کہا چلو نہ صحیح اتنا 10 صورتیں بنا کے پیش کر دو، فاتو بعشر سور مثلی، صرف 10 صورتیں بنا کے پیش کر دو، وہ 10 بھی نہ بنا سکتے۔ پھر اللہ پاک نے ایک صورت کا مطالبہ کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسے ایک صورت بنا کے لیو۔ اب دیکھ رہا یہ آگے پیش گوئی جو ہمارا موضوع ہے،
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، آگے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، پیشگی فرما دی، اور تم کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے. کیا اس جیسے ایک صورت بنا کے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اس سے پہلے اللہ کو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے علاوہ تم نے اپنے معبود گھر رکھے ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لو. اوکھا ویلے توڑتے آ گیا، تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے قرآن کے مقابلہ میں کلام بناؤ، ایک ہی صورت بناؤ، سارے عرب والے مل جاؤ، اپنے خداؤں کو بھی ساتھ ملا لو جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ایک صورت بنا کے لے. اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو فرمایا تم کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے. ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو ڈرو تم اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر جو کافروں کے تیار کی گئی. وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اب دیکھیں وہ چیلنج جو قرآن نے 1400 سال پہلے کیا، ایک صورت قرآن کے مقابلے میں بنا کے لے آؤ، وہ چیلنج آج تک باقی ہے. صرف عرب اس کے مخاطب نہیں، اس دور کے ملک یا کفار مشرکین منافق وہ مخاطب نہیں، وہ تو ہیں ہی. آج تک کی ساری دنیا ہے کفر اور سارے کے سارے ملحدین مخاطب ہے. اگر وہ کہتے ہیں اللہ کلام نہیں ہے تو قرآن کریم جیسا کلام بنا کے آپ پیش کر دیں. ہم ہی نہیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ملحدین کو آج بھی کہتے ہیں یار ہم تو لڑائی کی بات نہیں کرتے، ہم دلیل کی بات کرتے ہیں. اگر تم نے قرآن کو نہیں ماننا، قرآن کی مخالفت کرنی ہے تو پھر قرآن کریم جیسے ایک صورت بنا کے لے آؤ گا، اللہ کلام نہیں ہے. اور 1400 سال ہو گئے، آج بھی چیلنج باقی ہے اور باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا. اس کے مقابلے میں بندہ کلام پیش نہیں کر سکتا. حالانکہ دیکھیں سورہ کوثر کتنی چھوٹی صورت ہے، سورہ عصر کتنی چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے مقابلے کوئی صورت فصیح و بلیغ اس انداز سے نہیں بنا سکا. رات کو مشرکین بیٹھتے، مجلس سے لگتے، کلام بنانے کی کوشش کرتے. ایک بندہ وہ کلام بناتا، دوسرا کہتا یہ کیا ہے بکواس، بند کر اس کو. دوسرا بناتا، تیسرا کہتا یہ ہے، یہ قرآن کے مقابلے میں نہیں یار چھوڑے سے. چوتھا اس میں کوشش کرتے رہے، لیکن جب دیکھا نہیں بنا سکے اب لڑنے مرنے پہ آ گئے. اب دیکھو مشرکین مکہ نے اسلام کا مقابلہ کرنے میں کم طاقت خرچ نہیں کی. جنگ بدر میں دیکھ رہے کیا کچھ ہوا، کتنی وہ ٹیکنالوجی لے کے آئے، ہتھیار ان کے پاس تھے، افراد ان کے پاس تھے، قوت ان کے پاس تھی. جنگ احد میں آئے، احد کا مدینہ میں ہے نا، احد مکہ مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے. ہم جاتے ہیں ہمارے گاڑی تیز رفتار گاڑی پر آج 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بہت تیز رفتار گاڑی جائے. اتنے سفر کر کے ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے کہ یہ لڑنا مرنا آسان تھا. ابو سفیان آئے جنگ عذاب کے موقع پر فوجیں لے کر وہاں سے عرب والوں کو اکسا کر لے کے آئے. وہ اب یہ دیکھیں کہ کیا یہ کام آسان ہے؟ یہ آسان ہے، لڑنا آسان ہے، مرنا آسان ہے، مروانا آسان ہے. ایک صورت بنا کے پیش کر دینا اور کہنا دیکھو قرآن نے کہا تھا، ایک صورت بنا کے دکھا تھا، ہم نے ملا کے دکھا دی، لہذا قرآن کا چیلنج رہا. چونکہ وہ بنا نہیں سکتے تو وہ سمجھ گئے کہ قرآن کریم جیسی عظیم کلام ہم بنا نہیں سکتے. اس لیے جو بندہ دلائل سے عاری ہوتا ہے وہ لڑنے پہ آتا ہے، وہ مرنے پہ آتا ہے، وہ سازشوں پہ آتا ہے، پروپیگنڈا پہ آتا ہے. تو آج بھی ہم جو اسلام کے مخالفت کہتے ہیں یار لڑو نا، ہم گولی کی نہیں، ہم دلیل کی بات کرتے ہیں. آج بنا کے پیش کر دو، نہیں کر سکے. یہ قرآن کی کامل ہے. اس سے معلوم ہے قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کی ذات برحق، ان کا وجود برحق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی پیغمبر ہیں، اللہ پاک نے آپ پر اس کلام کو نازل کیا، حضور کی نبوت برحق. سمجھ آئی؟ کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، موضوع بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں اس پہ بات کروں. تو ایک بات اس عنوان سے پھر آگے کرتا ہوں. ایک اور واقعہ دیکھیں، سورہ روم ہے،
آپ نے پڑھا ہوا ہے قرآن کریم کا ترجمہ، سورہ روم کا جو پس منظر نظر ہونے کا وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مسلمان توحید پرست تھے، کتاب اللہ کو مانتے تھے، تو شرک سے بیزار تھے، تو مشرکین شرک کے دل داتا تھے، ان کی کٹی میں رچا بسا ہوا تھا، تو آپس میں مخالفت تھی، مشرکین کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ ہوتی تھی اور گھر پہ ہی رہتے تھے، مسلمانوں کی ہمدردیاں جو انبیاء کو مانتے یا ماننے کے دعویٰ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک روم اور ایک ایران والے۔ ایران والے مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، مشرک تھے، تو مشرکین جو مکہ والے تھے نا، ان کو ہمدردیاں تھیں، محبتیں تھیں ان کے ساتھ، آگ کی پجاریوں کے ساتھ، کہ ہم بھی مشرک، یہ بھی وہ کاروا ملتا تھا ان کا آپس میں۔ ہاں جی، تو جبکہ مسلمان ان کے کسی درجے میں ہمدردیاں اہل کتاب عیسائیوں کے ساتھ، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام شاید کتاب نبی۔ ہوا یہ کہ ایرانیوں کی لڑائی ہو گئی آپس میں رومیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ۔ اب مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ یہ جیتے ایرانی، مسلمان کی خواہش تھی، ان کی خواہش تھی کہ یہ رومی جیتے، عیسائی جیت جائیں۔ ہوا یہ کہ وقتی طور پر جنگ ہوئی، اس جنگ میں ایرانی جیت گئے، تو مشرکین مکہ نے بغلے بجائی خوشی کے اندر، دیکھو ہمارے ہمیں جیت گئے، لہذا جس طرح یہ ان پر غالب آئے عیسائیوں پر، ہم تمہارے اوپر غالب رہیں گے۔ مسلمانوں کو اسے صدمہ ہوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے صدمے کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدمے کو محسوس کیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں مستقبل کے اندر روم کی فتح کی پیش گوئی تاکہ مسلمانوں کو حوصلہ ہو جائے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ وقتی طور پر ایسا ہوا، رومی عیسائی لوگ یہ مغلوب ہو گئے، شکست ہو گئی، ہاں جی، لیکن عنقریب ایسا ہوگا، ہاں جی، فی بضع سنین، چند سالوں میں ایسا ہوگا کہ رومی غالب آ جائے گے۔ اب جب یہ پیشگوئی نازل ہوئی تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر پھیل گئی اور ایک امید پیدا ہو گئی۔ مشرکین مکہ پراپگنڈا کرنے لگے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی کہ رومی غالب آ جائے، نہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو بعض روایت میں غالب اس طرح کے واقعات بھی ہے کہ ابو جہل نے ابو بکر صدیق سے شرط لگا لی، وہ شرط تو اس وقت تو حرام نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق کو ابو جہل نے کہا کہ اگر رومی غالب آ جائے نا تو میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر نہ غالب آئے اتنے سالوں میں تو پھر جو ہے میں دوں گا اتنے اونٹ۔ اب ویزا کا استعمال ہوا نا، یہ 9 سے کم تک کس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب 10 سال سے کم کی شرط لگا لے، 10 سال کے اندر جو ہے نا غالب آئے گے، چنانچہ شرط لگی۔ اب ہوا جو کہ اللہ پاک نے جس وقت مسلمانوں کو بدر کی فتح عطا فرمائی اور مسلمانوں کو خوشیاں نصیب ہوئیں، 70 مارے گئے کفار کے، 70 جو ہے قید ہو کے آئے، اس وقت مسلمانوں کو خبر ملی کہ ادھر روم اور ایرانی آپس میں لڑ پڑے، رومی غالب آ گئے۔ قرآن کی پیش گوئی سچ ثابت، یوں قرآن کی حقانیت سامنے آ گئی، اس سے بات ثابت ہوئی، پیش گوئی مستقبل کے متعلق کی ہے، تو صاف طور پہ معلوم ہو گیا کہ واقعی قرآن کلام الہی ہے اور اللہ پاک کی ذات کا وجود برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نادر ہوا، آپ کا نبی ہونا برحق ہے۔ بات سمجھے؟ تو یہ ایک انداز سے قرآن کی حقانیت ہم یوں ثابت کرتے ہیں کہ مستقبل کی جو پیش گوئیاں ہیں کہ جس طرح فرمایا گیا ایسے ہی ہوا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی قرآن کلام الہی اور ذات باری تعالیٰ کا وجود موجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور اسلام آپ کا ولی سچا۔ دوسرا انداز دیکھیں کہ بڑا لمبا سلسلہ ہے،
کافی زیادہ ہم نے اس پہ دلائل اکٹھے کیے ہوئے، بس ٹائم نہیں ہے کہ ہم چیزوں کا ذکر کریں، ورنہ ہم ذکر کرتے۔ دیکھیے ایک اور انداز اس کے ذریعے ہم قرآن کی حقانیت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ بات نہیں مستقبل کی، ہم ماضی کی بات کرتے ہیں، ماضی کی۔ قرآن ماضی کی بات کرتا ہے اور تاریخ کو بیان کرتا ہے، انسانیت کی تاریخ کو بیان کرتا ہے، اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ کوئی بندہ جس نے آج تک ہاں جی معلومات نہ سنی ہو، اس کو وافر معلومات مل جاتی ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں صبح ہم نے تفصیلی تذکرہ کیا، آدم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ پاک نے جب پہلے انسان کو بنایا تو تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا۔ انبیاء کے واقعات موجود ہیں، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، داؤد علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو پھر ماضی کے بارے میں تفصیلی اتھینٹک معلومات کیسے آ گئی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والا قرآن وہی ہے، اللہ پاک کلام ہے، تو قرآن پاک کی حقانیت بھی ثابت ہوئی، اللہ پاک کی ذات اور آپ کا وجود بھی ثابت ہوا۔ وگرنہ تفصیلی جس طرح کے واقعات بیان ہوئے ہیں تو بندہ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو نے کسی سے پڑھا ہی نہیں لکھا ہی نہیں، آپ کسی کالج میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی سے کچھ پڑھا ہی نہیں، اس طرح کی معلومات دی نہیں، پھر کیسے آ گئے؟ اگر حضور کا کلام ہے تو معلومات کہاں سے آ گئی ہے؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی قرآن کلام میں لائی، اور قرآن پر حق کتاب ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ ہو گیا قرآن کریم کے کھنڈ ایک اور انداز سے بیان کر سکتے ہیں کہ ویسے معاذ کرو بس اوقات تو عجیب و غریب ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ واقعی قرآن مزہ آ گیا۔ ہاں جی ایسی معلومات موجود ہے، اس طرح کہ اب دیکھیں یہودی ہیں تورات اٹھائے کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں بھی ہے، ہاں جی تو عیسائی بھی اس کو چھاپتے ہیں، اس میں بھی ہے، انوکھا بن گیا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ ایک ایسی بات قرآن نے کہی ہے، ہر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بارے میں واقعے کے تذکرے میں، جو نہ تورات میں ملتی ہے، نہ انجیل میں، نہ کسی اور کتاب میں، اور آج تک جب تک اس کے حقائق کھلے نہیں تھے لوگوں کے سامنے تو لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے، یہ بولے تھے لوگ، لیکن وقت نے اس چیز کو ثابت کر دیا۔ جب فرعون مرنے لگا تو اس وقت اس کو توبہ کی سوچی تو فرشتے نے اس کے منہ مٹی ڈال دی، اب نہیں، تو اس وقت اللہ پاک نے اس کو مخاطب کرتے کہ بات فرمائی، قرآن کریم میں تذکرہ ہے، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ۔ فرعون کو آج تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے، یعنی محفوظ کر لیں گے، تاکہ بعد والوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے۔ یعنی فرعون سے وعدہ کیا کہ تیری ڈیڈ باڈی محفوظ رہے گی۔ اب یہ وعدہ نہ کہیں تو رات میں نظر آتا ہے، نہ انجیل میں، نہ کہیں اور، قرآن نے بات کی ہے۔ بہت سارے بیٹھے بند کمروں میں یہودی صحیح باتیں کرتے ہیں، قرآن میں جو باتیں ہیں نا انہوں نے جو نا انجیل سے دیکھ کر لکھی ہیں، تورات سے دیکھ کر لکھی ہیں، کہتے ہیں یہ دکھاؤ تورات میں کہاں ہے۔ تو ملحدین اعتراض کرتے تھے، تمہارے قرآن میں کہا گیا فرعون اس کی باڈی محفوظ ہے، کہاں ہے فرعون؟ اب خود ہی انہوں نے تحقیق کر کے خود ہی اس بات کو شائع کیا کہ کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوا کہ جو دریا تھا مصر کا، اس کے دریا سے ہی ایک ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی، اور اس کے بارے میں انہوں نے تحقیق کی تو خود کہنے لگے کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے، یہ ممی ہے، یہ لاکھوں سال پرانی ہے، لاکھوں سال پرانی ہے، ہاں جی سینکڑوں سال پرانی ہے۔
تو یہ اسی فرعون کی معلوم حدیث کے بارے میں قرآن نے کہا ہے الیوم ننجیک ببدنک تکون لمن خلفک، جو اعتراض کرنے والے تھے وہی تائید کرنے لگ گئے، قرآن کی حقائق کھل کر سامنے آئی۔ وہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں، اور اللہ پاک کی ذات موجود، اس کا وجود مراد ہے۔ تو کسی چیز کو ثابت کرنے کے مختلف فرائض ہیں، ہم نے زور کے بعد بھی ذات باری تعالیٰ پر دلائل دیے ہیں نا، آپ کے وجود پر دلائل دیے ہیں، اور وہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ آپ ہر انداز سے رب تعالیٰ کے وجود پر دلائل دے سکتے ہیں، سمجھائی بات؟ قرآن کا انداز ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں بس اوقات ایسا ہوا کہ کفار نے آپس میں کوئی چھپ کر مشورے کیے، تو مسلمانوں میں سے کوئی سننے والا نہیں تھا، ہاں جی، کوئی سننے والا نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ان کے پراپیگنڈے بیان کر دیے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان کر دیے منافقین کی سازشیں۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور 10 سالہ یہ سازشوں سے بھرا ہوا ہے، منافقین چھپ کر سازشیں کرتے، اللہ پاک قرآن کریم میں بیان کر دیتے۔ اب آپ دیکھ لیں، جو مسجد ضرار بنائی انہوں نے، مسجد ضرار بنائی تو مقصد کیا تھا؟ ہیڈ کوارٹر بنانا، اپنا دفتر بنانا ہے ہم نے، جہاں بیٹھ کر ہم نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی، اس کو مسجد کا نام دے دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگے آپ اگر مسجد کا افتتاح فرما دیں، کئی نماز پڑھا دیں۔ مقصد کیا تھا؟ کہ ہم مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں کہ دیکھو بھئی یہ تو مسجد ہے، ہم نے بنائی، حضور نے افتتاح کیا ہے اس کا۔ تو مقصد کیا تھا؟ ارشاد لمن ہار، قرآن پاک میں رب نے ذکر کیا۔ اب اللہ پاک نے قرآن کریم میں ساری کی ساری حقیقت کھول کے رکھ دی۔ ان کے پروپیگنڈے کا علم مسلمانوں کو نہیں تھا، اللہ پاک نے وحی کے ذریعے پوری تفصیل بتا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر اس کو گرا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اگر قرآن کلام الہی نہیں ہے پھر بتائیں کہ یہ ساری کی ساری سازش کیسے بے نقاب ہوئی، کیسے بے نقاب ہوئی؟ کتنی سازشیں قرآن کریم کے اندر ایسے ہیں جو اللہ پاک نے منافقین کے ذکر کیے، جو چھپ کر وہ آپس میں پراپگنڈے کرتے تھے۔ سمجھ آئی؟ یہ قرآن کی حقانیت کا ایک انداز ہے، قرآن کی حقانیت کا ایک انداز ہے۔ اس طرح ایک انداز یہ بھی کہ تفصیل میں بات کریں گے، مختصر میں کہہ لیں کہ ٹچ کرتا ہوں بات کو تاکہ عنوان سب ملتی ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے بعض باتیں بڑے یقین سے، بڑے تحدی سے فرمائی ہیں، اور آج کی سائنس اس کو رد نہیں کر سکتی۔ سائنس کی دلائل میں اس اصول میں ذکر کیا تھا، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں یہ بات تحدی سے قرآن نے کہی ہے۔ اگر آج سائنس کو جھٹلا دے بھی فلاں چیز زندہ ہے، اس میں زندگی کے آثار ہیں، پانی سے پیدا نہیں ہوئی، دکھا دے کون سی ہے؟ بطور سیمپل کے ایک چیز دکھا دے ہو وہ زندہ پانی سے پیدا نہ ہوئی ہو، دکھا دے۔ یہ کیا ہے سوائے اس کے کہ ایک کلام الہی ہے، اور واقعی اللہ پاک کی ذات موجود ہے، یہ چیز ہے۔ اب دیکھیں وہ کہتا ہے مستقبل کی ایجادات کی بات کرتے ہیں، مستقبل کی ایجاد کے متعلق اللہ نے فرمایا نہیں کیا کیا چیزیں ایجاد فرمائیں گے، ہوائی جہازوں کے متعلق، ریل گاڑیوں کے متعلق، اور جدید سے جدید سفری سہولیات کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے دیکھیں گھوڑے پیدا کیے، گدھے پیدا کیے، خچر پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، یہ زینت کا سامان ہے، ہاں جی۔ اور فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مستقبل میں مضارع ہے نا،
مستقبل میں اللہ پاک ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے. ہوائی جہاز آ گیا، ریل گاڑی آ گئی، یہ ایجادات کی بات اللہ پاک نے فرمائی ہے. تو یہ کتنی بڑی واضح دلیل ہے قرآن کی حقانیت پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر. تو یہ مختلف پیرائے سے ہم قرآن کی حقانیت کو بیان کر سکتے ہیں، قرآنی دلائل پر ذکر کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ قرآن کریم کے اندر ماضی کی جو گمراہیاں تھیں اللہ پاک نے ان کو بھی ذکر کر دیا. اب دیکھو ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا کل اب صبح کہ الحاد کے پھیلنے کے اسباب تھے کہ عیسائیوں نے نظریاتی بگاڑ آیا اور انہوں نے غلط عقیدے اللہ پاک کے ذمہ لگا دیے. تو اللہ پاک نے تصحیح نہیں فرمائی، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے. تثلیث کا عقیدہ غلط ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننے کا عقیدہ غلط ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے. اب جو ملحدین جو دین سے بھاگے تھے اس عنوان کو اختیار کر کے بھی عقائد جو ہم ایسے ہمارے ماننے کے نہیں ہیں، اس کی تصحیح قرآن نہیں کرتے. قرآن یہ عقائد پر رہی اور کون سی وجہ مانتے. قرآن کا بنیادی عنوان توحید ہے. جس قدر تفصیل سے قرآن میں توحید بیان ہوئی کسی اور انداز سے نہیں ہوئی. تو یہ توحید کا اس کے تفصیل سے بیان کیا جانا یہ دلیل ہے اس بات کی قرآن کلام میں لائی ہے. اللہ پاک نے ہر طریقے سے دلائل بیان فرمائے توحید پر. ایک برہان تمام کو ذکر کیا، ایسی دلیل کہ باقی بندہ کہتا ہے کمال کمال. فرمایا آسمان و زمین میں صرف ایک خدا ہے، ایک معبود ہے، ایک الہ ہے. اگر کئی معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا. اب یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ رب ایک ہے، خدا ایک ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر آسمان و زمین میں کئی خدا ہوتے تو تباہ برباد ہوتے. اس لیے کہ کئی معبود ہوتے تو ہر معبود اپنا نظام چلانے کی کوشش کرتا. نتیجہ تن کیا ہوتا ہے جب ایک نظام کو چلانے والے کئی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کی وجہ لڑائی ہوتی ہے، نتیجہ تباہی و بربادی ہے. جب آج تک تباہی و بربادی نہیں ہوئی، کائنات کے نظام کی حسن نظم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس کو چلانے والی ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. تو بنیادی عنوان توحید. ہمارا نعرہ توحید ہے، ہمارے نظریات بھی بنیادی نظریہ توحید ہے. ایسا نہیں عیسائی بھی کہتے ہیں ہم توحید کے قائل ہیں، شرک نہیں کرتے. اور اپنا مشرکین بھی کہتے ہیں ہم توحید کے قائل ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، لیکن عملاً شرک کر رہے تھے. کہتے تھے ہم توحید ہم کہتے تثلیث کے قائل تین خدا ہے لیکن تین خدا مل کر ایک ہے، لہذا ہم توحید کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیسی توحید ہے؟ خدا تین مان لیے پھر بھی تمہارے جو ہے وہ توحید میں کوئی فرق نہیں آیا. مشرکین مکہ نے 300 زائد بت جو ہے وہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، پھر بھی کہتے تھے کہ ہم توحید پرست ہیں اور ہم اصل بات تو اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن جو ہے یہ ان کی عبادت سے نہیں کر رہے، ہمیں اللہ کریم کر دیتے ہیں. ما نعبد الا لیقربونا. قرآن نے صاف اعلان کیا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، توحید نہیں ہے. قرآن نہ صرف توحید کا داعی ہے، توحید کا جو ہے وہ علم بردار ہے. اور توحید کی جیسی خالص صاف آواز اس نے دی ہے کسی اور نے نہیں دی. اس لیے ہم دین کو کہتے ہیں بھائی دین سے بھاگتے ہو تو یقیناً عیسائیت یہودیت بگاڑ آیا ہے، لیکن نظریاتی بگاڑ کی تصحیح جو ہے وہ الحمدللہ اسلام نے کی ہے. اسلام ایسی عام فہم اور واضح باتیں کرتا ہے کہ ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی ہے. اس لیے ہر مذہب کو برا نہ کہو، اللہ پاک کی ذات پر عدل اعتماد پیدا نہ کرو.